نماز کی پابندی کا اللہ نے حکم دیا، اور عورت کے لیے سب سے بڑا حکم، دیکھو عورت دو چیزوں پہ عمل کر لے، اگر کماری ہے تو دو چیزوں پہ، شادی شدہ ہے تو تین باتوں پہ، دو چیزیں تو سب عورتوں کے لیے، ایک پردہ اور دوسرا نماز۔ عورت کا دین بہت آسان ہے، اپنے جسم کی نمائش نہ کرے۔ بڑا فساد پھیلایا آج عورتوں نے، یہ جتنے زنا ہو رہے ہیں، جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، ان کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ خدا کی قسم میرا خون کے آنسو روتا ہوں جب میرے پاس شادی شدہ عورتوں کے فون آتے ہیں کہ ہمارے میاں کے اتنی عورتوں سے چکر چل رہے ہیں، گھر میں بچوں کی طرف توجہ نہیں ہے، آفس میں لڑکیوں سے دوستیاں۔ تو میں کہتا ہوں یہ دوستیاں لگانے والی، لفٹ کرانے والی کون ہے؟ وہ بھی تو عورت ہے نا، عورت ہی تو ہے جو آپ کا گھر خراب کر رہی ہے۔ اس کو اللہ نے گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا، اس کو اللہ نے کہا کہ اگر گھر سے باہر نکلنا ہے تو یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ فرماتے ہیں اپنے اوپر چادریں لے کے، برقعے لے کے نکلو، اپنے جسم کی نمائش مت کرو، خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلنا عورت کے لیے حرام۔ تو خواتین اگر آج توبہ کر لیں اور اس کا اہتمام کر لیں کہ ہم پردہ کریں گے مکمل، اور پردہ اپنے چچازاد بھائی سے بھی ہوتا ہے، دیور سے بھی ہوتا ہے، جیٹھ سے بھی ہوتا ہے۔ اسلام میں عورت کی جس سے شادی ہوتی ہے صرف وہی اس کا شوہر ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں جس سے شادی ہوئی وہ بھی ہے اور دیور بھی ہے۔ دیور کا مطلب پتہ ہے ہندی میں کیا ہے؟ آدھا شوہر۔ یہ ڈکشنری میں دیور کا مطلب ہے، نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ تو ان کے ہاں دیور سے پردہ نہیں ہے۔ سکھوں کے ہاں تو ہے ہی نہیں پردہ، سکھوں کے ہاں تو باقاعدہ ہے کہ یہ شوہر یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ تو یہ بغیرتی والی زندگی پسند کرتے ہو کیا؟ ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں ہے کہ یہ شوہر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا اس کو۔ دیور کو اجازت نہیں ہے جوان بھابھی کے سامنے بیٹھ کے گپے مارے۔ سالیوں اور بہنوئی کے جو ہے نا کتنی بری خبریں آتی ہیں، ایسی باتیں کرتے ہوئے ممبر پہ جو ہے نا شرم اور حیا آتی ہے۔ برائی کا تذکرہ کرنا بھی برائی کی اشاعت۔ کتنے فون آتے ہیں خواتین کے کہ میرے میاں مجھ میں دلچسپی نہیں لے رہے، بہن میں دلچسپی لے رہے ہیں، میری سالی آ رہی ہیں گپے لگا رہی ہیں بہنوئی سے۔ بہنوئی دیکھتا ہے میری والی تو بوڑھی ہو گئی، یہ جو جوان ہے نا، جب یہ تو انسان کی فطرت ہے، جب وہ جوان کے سامنے بیٹھے گا تو اپنی والی اس کو پرانی لگے گی۔ اس کے 10 بچے ہو گئے ہیں، وہ پرانی لگ رہی ہے، اور یہ کیا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو وہ ادھر توجہ جاتی ہے اس۔ تو اللہ نے سالی کو کہہ دیا کہ تمہیں بہنوئی کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ پردہ کر لے گی تو اس کی بہن کا گھر بھی بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ ہے بھائی، اس کی شوہر کی ساری توجہ کس طرف رہے گی؟ لیکن اس کو ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے۔ اگر پردہ کر لے گی نا تو بیوی ہی کو اعتراض ہوتا ہے، میری بہن نے میرے شوہر سے پردہ کیوں کر لیا، بے وقوف، اسی کو اعتراض ہوتا ہے۔ او بھائی تیرے فائدے کے لیے اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، تیرے فائدے کے لیے۔ مائیں روکتی ہیں اپنی بہوؤں کو پردہ کرنے سے، مائیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ 2 قسم کے طبقے ہیں، کچھ تمہیں جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں اور کچھ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف۔ جو ماں اپنی بیٹی کو شرعی پردہ کرنے سے روک رہی ہے وہ ماں نہیں ہے، وہ اپنی بیٹی کے لیے ڈائن ہے، ڈائن۔ وہ اپنی بیٹی کو جہنم کی آگ کی دعوت دے رہی ہے۔ ساس اپنی بہو کو اگر پردے سے روک رہی ہے، ساسوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میری بہو جو ہے میرے دوسرے بیٹوں سے پردہ کیوں کرتی ہے۔ یہ بڑے واقعات سامنے آتے ہیں، ساس کو تکلیف ہوتی ہے میری بہو پردہ کیوں کر رہی ہے میرے دوسرے بیٹے سے۔ بھائی اللہ کا حکم ہے، بہو کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اپنی ساس کی بات مانے۔ بعض شوہروں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ میری بیوی میرے دوستوں سے پردہ کیوں کر رہی ہے۔ جس میں غیرت ہونی چاہیے تھی، جو پردے کی ترغیب دیتا وہی پردہ اتارنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ تو عورت اگر پردے کی حفاظت کر لے، دیکھو کیسی عفت تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی، میرا جنازہ رات کو لے کے چلنا، رات کو میرے جنازے پہ بھی نظر نہ پڑے کسی کی۔ کہاں گئی وہ عفت، کہاں گئی وہ پاک دامنی، کہاں گئی وہ حیا؟ کیسے اپنے جسموں کی کپڑے دیکھو، لباس دیکھو، مختصر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بچیوں کے لباس دیکھو، کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے جسم پہ کپڑا، اور بیٹوں کو پورے کپڑے پہنائے گئے ہوں گے۔ ہاف آستینیں بیٹیوں کو پہنائی جاتی ہیں اور بیٹوں کو فل آستینیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کو؟ کہاں کو جا رہا ہے بھائی؟ ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، حیا والے لوگ ہیں، انگریز نہیں ہیں، انگریز نہیں ہیں۔ ان کے ہاں سب حلال ہے، سب حلال ہے، درندے بن چکے ہیں وہ۔ ابھی دیکھو نا، ایک کلب میں کسی پٹھان نے جا کے فائرنگ کر دی، سب کو مار دیا، ہم جس پرست۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ قتل کرنا جائز تھا یا اس نے صحیح کام کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اس سے اس معاشرے کی گندگی کا تو پتہ چلتا ہے۔ کلب بنے ہوئے ہیں لڑکوں سے لڑکوں کی بدکاری کرنے کے لیے، تو کیا تم بھی یہ چاہتے ہو تمہارا کلچر بھی مستقبل میں ایسا ہو جائے؟ تو یاد رکھو، آج وہ جس اسٹیج پر پہنچے ہیں
اچانک نہیں پہنچ گئے. پہلے ان کا کلچر بھی ایسا بنا تھا جیسے آج ہمارا ہے, مگر ان کے بڑوں نے اس کلچر کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی. نتیجہ کیا ہوا؟ برائی ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچ گئی ہے. اگر ہم نے اپنے گھروں پہ, اپنی بیٹیوں پہ کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی, معاشرے میں کو پردہ کرانے کی کوشش نہیں کی, تو یاد رکھو ہمارا مستقبل بھی پھر ویسا ہی ہوگا, ویسا ہی ہوگا.